أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیس ٹی وی ہے اور حافظ محمد احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے صفحہ پر ہم نے کئی ساری چیزیں سیکھی تھی اور اسی سے متعلقہ ہی اگلی کچھ چیزیں ہم اس صفحہ پر سیکھیں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس صفحہ پر کون سی چیزیں ہیں۔ کاف لام زبر کل، عین حاضر عہ، کل عہ، نون لام زیر نل، کل عہ نل، میم نون زبر من، کل عہ نل من، فا واو پیش فو، کل عہ نل من فو، شین زیر شی، کل عہ نل من فوشی، آگے وقف، کل عہ نل من فوش۔ لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیش تل، لیلۃ ال، قاف دال زبر قد، لیلۃ القدر، را زیر ری، لیلۃ القدری، آگے وقف، لیلۃ القدر۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخرجا۔ یہاں پر بھی دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے تا کے نیچے زیر دے کر ملا دیا گیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اگر دو ساکن اکٹھے ہونے والا قانون آپ نے نہیں پڑھا ہے تو وہ پیچھے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس قانون کو بھی آپ اچھی طرح سمجھیے اور پھر اس کو اپنے مطابق پڑھیے۔ یہاں پر اصل میں اخرجت تھا، جیم تا زبر جت، یہاں پر سکون تھا، اس کو ختم کر کے الف لام آنے کی وجہ سے یہاں پر زیر دے کر ملا کر پڑھا گیا ہے، جو پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذا حرک بالکسر، کہ جہاں پر دو ساکن جمع ہو جائیں اور ان کو ملانے کے لیے ہمیں پہلے والے ساکن کو زیر دے کر ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں اصل میں اخرجت تھا اور اس تا کے جزم کو ملانے کے لیے زیر سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور پھر اس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، تو ہم اس لیے اس طرح پڑھتے ہیں، تا لام سے تل، اخرجت ال، حمزہ را زبر ار، ضاد پیش دو، اخرجت الارض، آگے وقف، اخرجت الارض۔ میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر اہ، من اہ، لام زیر لل، من اہل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، من اہل الکتاب، با زیر بی، من اہل الکتابی، آگے وقف، من اہل الکتاب۔ عین نون زیر عین، دال زبر دا، عین دا، ذال لام زیر ذل۔ یہاں پر بھی وہ قانون ہے، جو دو ساکن جمع ہو اور پہلا والا مدہ ہو اور مدہ علیحدہ کلمے میں ہو اور دوسرا ساکن جو ہے دوسرے کلمہ میں ہو، تو ایسی صورت میں مدہ گر جاتا ہے، مطلب مدہ پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ پچھلے صفحہ پر میں نے یہ قانون بتایا تھا، اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے۔ ذال لام زیر ذل، عین دا ذل، عین را زبر عر، عین دا ذل عر، شین زیر شی، عین دا ذل عرشی، آگے وقف، عین دا ذل عرش۔ یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون ال، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماعو، نون زبر نا، یمنعون الماعون، آگے وقف، یمنعون الماعون۔ واو زبر وا، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر ول، واہو ال، غین زبر غا، واہو الغا، فا وا پیش فو، واہو الغفو، را لام پیش ول، واہو الغفور ال، واو زبر وا، دال وا پیش دو، واہو الغفور الودو، دال پیش دو، واہو الغفور الودود۔ یہ ایک پورا ہو گیا۔
اور یہ اگلا ہے، لیکن ہم ان کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر وقف کروانا چاہیں یہاں پر بھی وقف کروا دیں، نہیں تو پھر اس کو اکٹھا یہاں تک پڑھیں۔ ذال لام پیش ذل وهو الغفور الودود ذل عین را زبر عر وهو الغفور الودود ذو العرش شین لام زیر شل وهو الغفور الودود ذو العرش میم زبر ما جیم یا زر جی دال پیش دو وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، اگر یہاں پر وقف کریں گے وهو الغفور الودود، آگے وقف وهو الغفور الودود، پھر ہم پڑھیں گے ذو العرش المجید، آگے وقف ذو العرش المجید۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ بھی ہیں اور ان کو اکٹھے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی لیے ان دونوں کا کلر ایک جیسا رکھا گیا ہے۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لقد خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق۔ یہاں پر نون الف زبر نا ہے تو یہاں بھی وہی والا قاعدہ لگے گا جو دو ساکن اکٹھے ہیں اور پہلا مدہ ہے۔ نون لام زبر نل، لقد خلق نل، حمزہ نون زیر ان، سین کھڑا زبر سا، لقد خلقنا الانسا، نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان، فا یا مد زیر فی، حمزہ حا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، لقد خلقنا الانسان فی احسن، نون زیر نی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، تا قاف زبر تق، واو یا زر وی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی، میم دو زر من، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آگے وقف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حمزہ عین زبر اع، طا یا زبر طی، اعطی، نون کھڑا زبر نا، اعطینا، کاف لام زبر کل، اعطینا کل، کاف وا زبر کو، اعطینا کل کو، تا زبر تا، اعطینا کل کوثر، را زبر را، اعطینا کل کوثر، آگے وقف اعطینا کل کوثر۔ حمزہ الف لام مد زبر آل۔ یہاں پر دیکھیے یہاں ایک نیا قاعدہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دو ساکن اکٹھے آ گئے ہیں، پہلا مدہ ہے اور دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہیں۔ اگر دو ساکن اکٹھے ہوں اور پہلا مدہ ہو اور دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں، یعنی دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہوں، تو مدہ کو زیادہ لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ زیادہ لمبا کھینچنے کا مطلب ہے وہاں پر مد ہو جاتا ہے، مد ہو جاتا ہے اور یہ مد واجب ہے، یعنی دو ساکن اکٹھے ہیں اور پہلا جو ساکن ہے مدہ ہے اور اسی کلمہ کے ایک ہی یہ پورا کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، دو کلمات نہیں ہیں۔ تو پہلے کلمہ جو مدہ ہے، جو پہلا ساکن ہے، اس کو جب ہم اس سے ملائیں گے تو یہاں پر یہ مد ہوگا اور یہ مد واجب ہے، تو یہ کرنا بھی ضروری ہے۔ حمزہ الف لام مد زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر بھی مد ہو جائے گا، آل آنا، آگے وقف آل آن۔ امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لگی ہوں گی اور کوئی بھی مشکل پیش نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ کا نمبر بھی نیچے دے دیا گیا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔